نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، پچھلے بیان میں آپ کو نماز سے پہلے کی چیزیں بتائی گئیں کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا واجبات ہیں، وہ بتائے گئے۔ اب انشاءاللہ اس بیان میں آپ کو نماز پڑھنے کا سنت کے مطابق طریقہ بتایا جائے گا۔ جب نماز کی شرائط پوری ہو جائیں تو اس کے بعد قبلہ کی رخ کھڑے ہو جائیں، یعنی قبلہ کی جانب منہ کر کے، جس طرف خانہ کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلی کا فاصلہ کر کے کھڑی ہوں، اس طرح سے کہ دونوں پاؤں جب آپ رکھیں تو ان دونوں پاؤں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اور اس کے بعد آپ نیت کریں۔ نیت آپ عربی میں اگر کرتی ہیں تو عربی میں کریں، اگر اردو میں کرتی ہیں تو اردو میں کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ نیت کر لیں تو نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں۔ مردوں کے لیے تو ہے کہ وہ کانوں تک اٹھائیں، اور مردوں کی نماز کا طریقہ تو بارہا بتایا گیا ہے اور ہمیشہ ان کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا رہتا ہے، لیکن خواتین کی نماز کا طریقہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو جو نماز کا طریقہ بتا رہی ہوں وہ میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو خواتین اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو دوپٹے یا چادر کے اندر ہی رکھیں، باہر نہ نکالیں۔ ہاتھ کی انگلیاں نہ بالکل ملا کر رکھیں اور نہ ہی پھیلا کر رکھیں، بلکہ جس طرح سے اپنے حالت پہ ہیں ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی جس طرف آپ کا چہرہ ہو اسی طرف آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوں، اور اللہ اکبر کہتی ہوئی ہاتھ نیچے لائیں، مگر تکبیر کے وقت یعنی اللہ اکبر کہتے وقت سر نہ جھکائیں، کیونکہ ہمارے نزدیک سر اس وقت نہیں جھکانا بلکہ سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ اس طریقے سے باندھیں کہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اور اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ بائیں ہاتھ کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھیں اور 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رکھیں، اور جو انگوٹھا ہے اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ دونوں انگلیاں ہاتھوں کو اس طرح سے پکڑیں جیسے کہ آپ نے ہاتھوں کو گھیر کر رکھا ہوا ہے، بیچ میں 3 انگلیاں ہوں اور اگل بگل دونوں انگلیاں ہوں، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو قرآن مجید میں سے یاد ہے وہ سورت پڑھیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی ایک مکمل سورت یاد نہیں تو 3 آیتیں پڑھ لیں، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، یا کوئی ایک بڑی آیت پڑھیں جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی سورت پڑھ رہی ہیں اور وہ سورت شروعات سے پڑھ رہی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید میں جتنی بھی سورتیں ہیں ہر سورت کے شروعات میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، لہٰذا شروعات سے اگر پڑھیں سورت کو تو بسم اللہ پڑھیں، اور اگر سورت کو درمیان سے پڑھتی ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سورت پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع کو جائیں، یعنی جب رکوع کے لیے جھکیں تو اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور رکوع میں پہنچتے پہنچتے اللہ اکبر کو پورا کریں۔
اور رکوع میں جھکیں تو بس اس قدر ہی جھکیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی نہ ہو۔ مردوں کے لیے ہے کہ وہ پیٹھ کو سیدھا کر لیں، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ پیٹھ سیدھی نہ کریں، بلکہ اتنا ہی جھکیں جتنا ان کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ گھٹنوں پر زور نہ دیں، بلکہ بس ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھیں۔ آپ کے بازو آپ کے پہلوؤں سے چپکے ہوئے ہوں، ان کو کشادہ نہ کریں بلکہ سمیٹ کر رکھیں۔ مردوں کی طرح پاؤں کو سیدھا نہ کریں بلکہ پاؤں ہلکے جھکے ہوئے ہوں، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی کھڑی ہوں اور اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائیں۔ اس طرح کے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں سر کو رکھیں، اس طرح سے کہ پیشانی اور ناک کی نرم ہڈی کو زمین پر دبائیں اور خوب سمٹ کر سجدہ کریں۔ مردوں کی طرح کشادہ ہو کر سجدہ نہ کریں، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں اور کلائیاں زمین پر بچھا دیں۔ یوں ہی دونوں پیر بھی اور ہتھیلیاں بھی بچھی ہوئی رکھیں اور ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ سجدے کی تسبیح ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر سر کو سجدے سے اٹھائیں اور دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دیں اور بائیں سورین پر بیٹھ جائیں۔ پھر داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھیں، اس طرح سے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس اور قبلہ کو ہوں، یعنی انگلیاں قبلہ کی جانب ہوں، اور پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی دوسرے سجدے کو جائیں اور اسی طرح سے جس طرح سے پہلا سجدہ کیا اسی طرح سے دوسرا سجدہ بھی کریں۔ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھ کھڑی ہوں، زمین پر ہاتھ نہ دیں کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ کے پنجوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ پنجوں کے بل اور گھٹنوں کے بل کھڑی ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ زمین پر سہارا دے کر اٹھیں، اور اگر آپ کو اللہ رب العزت نے صحت مند رکھا ہے تو پھر آپ زمین کا سہارا نہ لیں۔ اور دوسری رکعت میں جب آپ کھڑی ہو جائیں تو دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی، کیونکہ ثنا صرف پہلی رکعت میں ہے۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اور اعوذ باللہ نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں۔ پھر کوئی سورت یا 3 آیتیں جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی اسی طرح سے پڑھ کر کے پہلی رکعت ہی کی طرح رکوع اور سجدے کریں جیسے پہلی رکعت میں آپ نے کیا تھا، اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں داہنی جانب کو نکال کر اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح سے پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے پہلے، یعنی پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھی تھی اسی طرح سے بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد التحیات پڑھیں۔ التحیات کے الفاظ اس طرح سے ہیں جس کو تشہد کہا جاتا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ کریں، بلکہ یہ تشہد جو ہے اس کو ہمارے اور آپ کے آقا نے پسند کیا، لہٰذا اسی تشہد کو پڑھیں۔ اور جب کلمہ لا پر پہنچے، یعنی اشہد ان لا الہ کے کلمہ لا پر پہنچے، تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی
اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، ان کو آپس میں ملا کر کے حلقہ بنا لیں، گول کر لیں، اور چھنگلی یعنی جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیں، اور لفظ لا پر شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، مگر اس کو ہلائیں نہیں بلکہ نارمل، اور جب الا اللہ کا لفظ الا کہیں تو انگلی کو نیچے گرا دیں اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں۔ جب اتحیات پڑھ چکے تو اگر 2 رکعتیں ہیں تو پھر باقی اتحیات کے بعد جو درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ ہیں ان کو پڑھ کر سلام پھیریں، اور اگر 2 رکعت سے زائد کی نیت کی ہے تو پھر اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، مگر زمین پر ہاتھ دے کر نہ اٹھیں، جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں میں کہ زمین پر ہاتھ دے کر نہ اٹھیں بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر کے اٹھیں، اور اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو تو زمین پر ہاتھ دینے سے کوئی حرج نہیں۔ اور یہ نماز جو ہے وہ فرض نماز ہے، تو ان میں 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اگر 4 رکعت کی نیت ہے، 4 رکعت فرض کی نیت ہے، تو 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف الحمد شریف پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اگر 4 رکعت کی نیت تھی تو تشہد پڑھنے کے بعد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سے کھڑی ہو جائیں، اور جس طرح سے پچھلی 2 رکعتیں پڑھی تھی اسی طریقے سے پڑھیں، مگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائیں۔ اور اب جو آخری قعدہ ہے جس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یعنی اب جب دوسری مرتبہ تشہد کے لیے بیٹھیں، اتحیات کے لیے بیٹھیں، تو پھر تشہد اس طرح سے پڑھیں۔ تشہد پڑھ لینے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، اس درود کو پڑھیں، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں اس طریقے سے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ اس کو یاد کریں، اور جب تک یاد کر رہی ہیں اس وقت تک یہ دعا پڑھیں جو ہمارے بزرگوں سے نقل ہوتی آ رہی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پھر داہنے کندھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے اسی طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ جب سلام پھیریں تو سر اتنا پھیریں کہ آپ کے گال نظر آئیں، آپ اتنا زیادہ سر کو نہ پھیر دیں کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ قبلہ سے پھر جائے، بلکہ سینہ قبلہ ہی کی طرف ہو اور سر کو پھیریں۔ ابھی جو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، اور کچھ چیزیں واجب ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا، اور نماز کو دہرانا واجب ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور کچھ چیزیں سنت موقدہ ہیں کہ ان کو اگر کوئی چھوڑنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور بعض چیزیں مستحب ہیں کہ ان کو کریں تو ثواب اور نہ کریں تو گناہ بھی نہیں۔ وہ چیزیں جو نماز کے لیے فرائض ہیں وہ 7 ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جس وقت کے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ دوسرا ہے قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے
اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ تیسرا ہے قرأت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کو پڑھنا۔ چوتھا رکوع کرنا۔ پانچواں سجدہ کرنا۔ چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی آخری مرتبہ جو تشہد کے لیے یعنی التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ساتویں چیز ہے خروج بسنعہ یعنی نماز سے نکل جانا سلام پھیر کر کے۔ یہ چیزیں نماز کی فرائض ہیں، ان کو ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ اور آج کل عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سا بخار آیا یا معمولی سی کوئی تکلیف ہوئی یا گھر کے کام کاج کی وجہ سے زیادہ تھکن ہو گئی تو خواتین بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں۔ آپ دن بھر کھڑی رہ کر کام کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو 10 منٹ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ اور جتنی نمازیں بغیر کسی عذر کے اگر بیٹھ کر کے پڑھی ہیں تو ان نمازوں کو دوبارہ سے پڑھیں، کیونکہ ان کے ذمے سے فرض ابھی تک ساقط نہیں ہوا، وہ نمازیں ان پر باقی ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی نماز کے فرائض۔ اب نماز کے واجبات بتاؤں کہ جن کو کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ سب سے پہلا تو ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ جو چیزیں فرائض میں ہیں وہ واجبات میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلا تو ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہی کہنا، اس کے بعد ہے الحمد شریف پڑھنا، پھر سورت ملانا یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر ایک رکعت میں ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھنا۔ پھر الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ الحمد اور سورت کے درمیان کسی اور چیز کو حائل نہ کریں، کسی اور چیز کو نہ ملائیں۔ اگر سورت شروعات سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی زیادتی نہ کریں۔ اور قرأت سے فارغ ہوتے ہی یعنی سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد رکوع کریں، اور تعدیل ارکان یعنی رکوع کی تسبیح آرام سے پڑھنا۔ رکوع میں رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اسی طرح سجدے میں جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ قومہ اور جلسہ، قومہ یعنی جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر کھڑے ہوں تو اتنے دیر تک کھڑے رہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکے۔ اسی طرح سے جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم اتنی دیر تک بیٹھیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانا، ادھر ادھر جھکنا نہیں بلکہ سیدھے کھڑے رہنا۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو بالکل سیدھے بیٹھیں، ایسا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ بندہ بیٹھا ہے، نہ کہ جھک کر بیٹھیں۔ اور قعدہ اولا جس میں تشہد پڑھی جاتی ہے پہلی مرتبہ بیٹھ کر، اور دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یعنی پہلی مرتبہ جب تشہد یعنی التحیات پڑھی جائے تو اس وقت بھی پورا التحیات پڑھیں، اور جب آخری رکعت میں پڑھی جائے تو بھی اس وقت بھی پورا رکعت پڑھیں، پورا تشہد پڑھیں۔ اور لفظ السلام کو 2 بار کہنا، یعنی 2 جانب جب سلام پھیر رہے ہیں تو دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، اور دعائے قنوت سے پہلے لفظ اللہ اکبر کہنا۔ اور نماز میں سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا، یعنی یہ چیزیں جو بتائی گئیں ابھی جتنے بھی فرائض گنائے گئے ان میں سے کچھ اگر چھوٹ جائے تو اس کو سہو کہتے ہیں، تو اس کے کرنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں یعنی التحیات کے لیے بیٹھیں تو التحیات پڑھ لینے کے بعد داہنی جانب سلام پھیریں، سلام ایک ہی طرف پھیریں اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ 2 مرتبہ سجدہ کریں جس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھیں تو پھر سے تشہد پڑھیں اور اس کے بعد درود ابراہیم اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر کے جس طرح سے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے اس طرح سے سلام پھیر لیں۔ یہاں ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فرض اور وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد
یعنی اگر پہلی مرتبہ جب اتحیات پڑھی جاتی ہے تو اس میں اگر اتحیات پڑھنے کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا پھر اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا، تو اگر بھول کر کے ہو تو سجدہ سہو کریں، اور اگر جان بوجھ کر کے ہو تو نماز کو دہرائیں، اور 4 رکعت والے نوافل یا سنت غیر موقدہ جیسے عصر اور عشاء کی پہلے کی جو سنتیں ہیں ان میں بھی پڑھیں، ان کے قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ یہ جتنا کچھ بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا، یہ چیزیں نماز کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں، ان کا خوب خیال رکھیں، تبھی نماز آپ کی درست ادا ہو سکے گی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گا، اور آپ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گی تاکہ خواتین جو نماز کے مسئلے سے ناواقف ہیں ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔